السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے 26ویں سپارے کی سورہ قاف کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کی۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن عظیم الشان کی۔ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، کہ ہم نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ان کفار و مشرکین کا کیا حال ہے؟ یہ اس بات کو مانتے نہیں، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا جو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہا ہے۔ کفار نے کہا دو عجیب باتیں ہیں۔ نمبر ایک، انسانوں میں سے کسی کا پیغمبر بن کے آ جانا۔ اگر اللہ کو اپنا کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ اور دوسری بات یہ دعویٰ کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان کا خیال یہ کہ یہ بھی بہت ہی بعید القیاس بات ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا، اسے دفن کر دیا گیا تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے کے بعد یا جلا کر راکھ کر دینے اور راکھ کو اڑا دینے کے بعد ان تمام اجزاء کو یکجا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کے نزدیک بڑی حیران کن بات تھی، اور یہ ایسی بات تھی جس ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، وہ اس کا یقین بھی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ ارے بھائی دیکھو ذرا چاروں طرف اپنے کائنات کے نظام کو دیکھو،
زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، کیسا نظام چل رہا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ تمام کے تمام نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں عبد منیب بن کر رہیں۔ اسی سورہ قاف کی آیات میں ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی ایسا بندہ بن کر رہو جسے ہر وقت یاد ہو کہ اسے اپنے خالق کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کچھ آیات کے بعد پھر نافرمانوں کا انجام بتلایا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ جتنے بھی نافرمان گئے ہیں ان سب کے حالات کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم سمود کو، قوم عاد کو، فرعون کو دیکھ لو، جی قوم لوط کو دیکھ لو۔ جس کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو پھر وہ اللہ کی وعید کے مستحق ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن حالات اگر ایسے ہوں کہ میں اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہوں اور کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا، کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو انسانی فطرت ہے کہ آدمی کو ذرا ملول خاطر ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مقصد رسالت کی اگر بظاہر تکمیل نہیں ہو رہی تو آپ اس پر افسردہ نہ ہوں، آپ ملول خاطر نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کام کریں، آپ صبر کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے۔ اور وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد۔ یہ خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی تھانے دار مقرر نہیں کیا، کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ کا کام تو صرف تذکیر ہے، آپ کا کام تو صرف یاد دہانی ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اور ان سے کیسے نمٹنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ کو ان پر جبار مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی تذکیر کرتے رہیں، ان کو یاد دہانی ان کی کرواتے رہیں۔ من یخاف وعید، اس شخص کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے۔ یہ سورہ قاف کی ابتدا اور انتہا کی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ابتدا میں بھی قرآن کریم کا تذکرہ ہے اور اختتام بھی قرآن کریم کے لفظ پر ہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ عظمت والا کلام ہے کہ جس نے اسے اپنا لیا وہ خود عظیم ہو گیا۔ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سرخ رو رہوں تو سرخ روئی کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج نصیب فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ قوموں کو عروج کس طرح سے ملے گا۔ قوموں کو عروج اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کو جن لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا، قرآن کریم ان لوگوں کے اندر کیسی تبدیلیاں آئیں۔ قرآن کریم دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، ہر ایک کی فطرت الگ الگ ہے۔
عورت کے دل میں روپے پیسے کی، مال کی محبت بنسبت مرد کے زیادہ ہے، اور خاص طور سے سونے سے۔ ناک کی لونگ ہونی چاہیے، بالیاں ہونی چاہیے، سونے کا سیٹ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عورت خوش ہوتی ہے، لیکن یہی عورت ہے، اس عورت کا جب تعلق قرآن کریم سے قائم ہو گیا تو اب آپ دیکھیے کہ کیسی تبدیلی آتی ہے انہی خواتین میں۔ یہ ہماری کہنا چاہیے ہمارے لیے ایسی باکردار خواتین اپنی مثالیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کسی نے تحفے کے طور پر رقم بھیج دی۔ کتنی رقم؟ 50,000 درہم۔ اب 50,000 درہم ایک خاتون کے پاس آتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے، میں نے جیسے کہ کہا کہ انسانی فطرت ہے اور عورت کے دل میں جو ہے روپے پیسے کی وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ وہ رقم تحفے کے طور پر آئی اور انہوں نے بلایا مدینہ طیبہ کی بیواؤں کو، یتیموں کو، جتنے بھی غریب لوگ تھے، ایک ایک آتا گیا اور ان کو دیتے گئے، حتیٰ کہ پوری 50,000 درہم کی رقم ختم ہو گئی۔ خادمہ جو تھی اس نے کہا کہ آپ نے خیال نہیں کیا آج آپ کا روزہ ہے اور آپ کو روزہ افطار بھی کرنا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہی ہیں؟ ارے تو نے پہلے کیوں نہیں یاد کیوں نہیں دلایا تم نے؟ ان کو یہ یاد بھی نہیں کہ میرا روزہ ہے، ان کو یاد بھی نہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے روزہ افطاری کے لیے۔ ان کو اگر یاد ہے تو صرف ایک چیز یاد ہے کہ روپیہ پیسہ اگر میرے پاس آیا ہے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ غریبوں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور آگے چلیے، ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو عمومی طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید سارے کے سارے بڑے غریب، بڑے فقیر اور تنگ دست قسم کے لوگ تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک سے ایک مالدار صحابی بھی تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا شمار ہے مالدار ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر اہلیہ سے کہا کہ طبیعت میں ایک بوجھل پن ہے، اور جیسے فریش ہونا چاہیے ویسے طبیعت فریش نہیں ہے، کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خاتون خانہ نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں بوجھل پن کیوں ہے مجھے معلوم ہے، میں ابھی اس کا علاج کرتی ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ کہیں سے ان کو بھی تحفہ مل گیا تھا 6 لاکھ درہم کا۔ ذرا غور کیجئے، پہلے تذکرہ تھا 50,000 کا، کہاں 50,000 اور کہاں 6 لاکھ۔ خاتون خانہ نے یہی کیا کہ خزانے کا منہ کھول دیا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور بلا کے سب کو تقسیم کرنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ وہ 6 لاکھ درہم ختم ہو گئے۔ تو اب دیکھا کہ شوہر بالکل فریش ہو چکے ہیں، اور کہا کہ لیجیے آپ کی طبیعت کا جو بوجھل پن تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی طبیعت میں بوجھل پن اگر تھا تو صرف اس وجہ سے تھا کہ مال آ گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اپنے اوپر ڈال کر سوچیں کہ ہماری طبیعت میں بوجھل پن معاف کی جگہ اس وقت ہوگا جب ہماری جیب خالی ہوگی، ہم پریشان ہوں گے، اور ان حضرات کے پاس مال آ جاتا تھا تو وہ پریشان ہوتے تھے، اور جب مال ختم ہو جاتا تھا تو فریش ہو جاتے تھے۔ ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہے۔ اور آگے چلیے، ایک اور صحابی کا تذکرہ ہو جائے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کھجور کا درخت ہے، جو شخص بھی یہ کھجور کا درخت لے لے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک باغ کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب جو اس کا مالک تھا وہ اس کو بیچنے کے لیے عام حالات میں تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں کا ایک پورا باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ یہ گئے اس کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو تمہارا کھجور کا ایک درخت ہے میں لینا چاہتا ہوں، تم اس کو بیچ دو، کیا قیمت لگاؤ گے؟
کرتے 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 ہوا بھائی پورا باغ 600 درختوں کا جو باغ ہے وہ پورا کا پورا باغ میں تمہیں دے دوں گا. اور چنانچہ سودا طے ہو گیا. جب سودا طے ہو گیا اب واپس آئے ہیں. وہ جو باغیچہ تھا 600 درختوں کا اسی میں ان کا کوئی گھر ور تھا. اب باغیچے میں اندر داخل نہیں ہو رہے, باہر سے ہی اپنی اہلیہ کو آواز دے رہے ہیں ام دہدہ آ جاؤ باہر. انہوں نے کہا خیریت کیا ہو گیا, آپ گھر میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے اب یہ گھر ہمارا نہیں رہا, یہ کھجور کا جو باغ ہے ہمارا نہیں رہا, میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے. اچھا کیوں فروخت کر دیا؟ جنت میں نے کھجور کا ایک درخت خرید لیا ہے جس کی بدلے جنت میں پورا کہنا چاہیے کھجوروں کے باغات ملیں گے. تو خاتون خانہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کی آپ کے گھر کی عورت ہوتی ناراض ہوتی کیا ہو گیا ہے, کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے اتنا؟ وہ کہہ رہی بڑا اچھا کیا آپ نے, زندگی میں پہلا فیصلہ ہے جو تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. ذرا اندازہ کیجئے ایسے اس قسم کے جملے سننے کے لیے کب ملیں گے؟ جب کہ ہم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی ہوگی, جب کہ ہم خود ہماری تربیت پہلے ہو, ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, ان کا ذہن بنا ہوا ہو کہ یہ مال رکھنے کے لیے نہیں ہے, مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے, غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے. تو بیوی نے جواب دیا زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے اتنا اچھا سودا کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات کو یہ رفعتیں ملی کس وجہ سے؟ اسی اللہ کی آخری کتاب کی وجہ سے. قرآن مجید پر عمل کے ذریعے سے انہوں نے بلندیاں حاصل کی. آج ہم بجائے بلندی کے پستی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو بجائے سینے سے لگانے کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایک صاحب ہیں سالم ان کا نام ہے, اور کہا جاتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ. مولا ابی حذیفہ کا مطلب ہے کہ ابو حذیفہ جو صاحب تھے ان کے یہ پہلے غلام تھے, انہوں نے پھر ان کو آزاد کر دیا. تو ایک وقت تھا کہ یہ غلام تھے, دبلے پتلے, رنگ بھی سیاہ, اور نہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اٹریکشن تھا, نہ جناب عالی تن و من ہونے کے لحاظ سے کوئی ایسی صحت تھی قابل ترجیح. تو غلام تھے اور اس غلام کو کوئی خریدنے بھی تیار نہیں تھا. انہوں نے سالم صاحب نے ان کو خرید لیا. تو ایک وقت وہ تھا کہ معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہی سالم صاحب انہوں نے پہلے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا. اب جب آزاد ہوئے تو کہیں ادھر ادھر بازاروں میں نہیں گئے, سیدھا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور آ کر اپنے آپ کو وقف کر دیا. کس کام کے لیے؟ قرآن کریم سیکھنے کے لیے. قرآن کریم خوش الہانی سے میں پڑھ سکوں. شب و روز اس محنت میں لگے رہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ قرآن مجید سے قلبی تعلق کی وجہ سے ان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر تھے وہ سامنے آئے. مدینہ طیبہ جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت مدینہ کا پہلا قافلہ جو روانہ ہوا ہے, اور وہ قافلہ جب پہنچا ہے قباء میں, تو وہاں ضرورت تھی کہ بھئی اب نماز کون پڑھائے گا لوگوں کو. تو یہ سالم مولا ابی حذیفہ ان کو امام بنا دیا گیا. قرآن مجید نے اس نوجوان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا. یہ وہ سالم ہیں مولا ابی حذیفہ کہ ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسا شخص پیدا کیا. ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف دنیا کے لحاظ سے انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہیں. جی میں نے عرض کیا کہ دبلے پتلے اور جناب علی رنگ بھی کم, کسی بھی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے, لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کو انہوں نے سیکھا اور صحیح انداز میں پڑھنا شروع کیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت میری امت میں ہے, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ان سالما شدید الحب للہ عز وجل.
سالم کو شدید محبت ہے اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل سے شدید محبت ہے یا نہیں ہے، یہ کس کو معلوم تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان کو واقعتاً شدید محبت ہے، ان کو واقعتاً وہ محبت ہے جو محبت ہونی چاہیے، محبت کا یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نوجوان کو وہاں پر امام بنا دیا گیا۔ مسجد قباء جب لوگ پہنچے ہیں تو وہاں پر امام ان کو بنا دیا گیا۔ بڑے بڑے کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، کبار صحابہ جو کہلاتے ہیں، ان کی موجودگی میں سالم مولا ابی حذیفہ کو امام بنا دیا گیا، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی میں موجود تھا، ان تمام کی موجودگی میں امامت کے لیے منتخب کیا گیا کس کو؟ سالم مولا ابی حذیفہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے ان کا قلبی تعلق تھا، قرآن کریم کو انہوں نے دل سے لگایا تھا، سینے سے لگایا تھا، قرآن کریم نہ صرف سیکھا تھا بلکہ خوب محنت کی تھی، اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ وہ اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے جس طریقے سے کہ پڑھنے اللہ کو پسند ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرآن کریم پڑھنا پسند تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب سے جس نے اپنا تعلق جوڑا وہ الحمدللہ بلندیوں اوپر چڑھتا گیا، اس کو عروج حاصل ہوتا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان رأیہ موافقۃ للوحی، کہ ان کی رائے جو ہے وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی، اور وہ رائے اسی رائے کے مطابق پھر آیات نازل ہو گئیں اور وحی نازل ہو گئی۔ کان رأیہ موافقۃ للوحی۔ تو کہاں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو 40واں نمبر تھا، ان سے پہلے 39 اشخاص ایمان لے آ چکے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو یہ 40ویں نمبر پر تھے، اور کہاں اللہ کی اس کتاب کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اتنا نمبر آگے بڑھ گیا کہ امت میں یہ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر مقام کسی کا ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، وہ مقام پھر کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ تو کیسے حاصل ہوا یہ مقام؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب کو سینے سے لگانے کی وجہ سے، اللہ کی اس آخری کتاب کو صحیح معنوں میں سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے سے عروج حاصل کرنا، ان حضرات نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ اور آگے چلیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر ہے، کہنا چاہیے ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی 60,000 کے لشکر کے لیے مسلمانوں کے کتنے آدمی تیار ہونے چاہیے؟ تو پہلے تو یہ 2 4 8 10 پر ہی اکتفا کر رہے تھے، بڑی مشکل سے آخر میں طے ہوا کہ 60,000 کا لشکر ہے تو کم سے کم 60 مسلمان ہوں۔ 60 لوگوں کو لے کر گئے اور 60,000 کے لشکر کو مار بھگایا۔ کون سی قوت تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس قوت تھی، ایمانی قوت تھی، اور یہ سب قرآن کریم کی برکات تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی اور نبوت ملنے کے بعد کی زندگی، اس میں کتنا فرق آیا ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے کے سارے دوست تھے، اور جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو وہ دوست جو ہے وہ دشمن بن گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا تو بجائے صادق کے وہی لوگ خائن کہنے لگے، خیانت کرنے والا۔
ایک وقت وہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہا کرتے تھے، اور وہی امین کہنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ پھر کاہن کہنے لگے، وہ شخص جو غیب کا علم نجومی جیسے کہتے ہیں وہ کہلانے لگے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ فیصل کہا کرتے تھے، اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، جج بنایا کرتے تھے، اور وہی جج بنانے والے، فیصل بنانے والے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اب ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم کہا جاتا تھا، حکمت والا، اور پھر نبوت کے اعلان کے بعد وہی لوگ ان کو شاعر کہنے لگے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ہار ڈالے جاتے تھے، اور وہی ہار ڈالنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بجائے ہار ڈالنے کے رسیاں ڈالنے لگے کہ وہ رسیاں ڈال کر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پھول پیش کرتے تھے، وہی پھول پیش کرنے والے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر پتھر برسانے لگے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم جب نازل ہوا، اور قرآن کریم سے جو شخص قلبی تعلق قائم رکھتا ہے تو اسے ایک محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم سے بجائے محبت کے نفرت کا اظہار کرو گے تو پھر یہی ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام ذرا سوچیے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ انسان تو انسان، دیگر مخلوقات بھی تابع ہو گئی تھی۔ جنگل بیابان میں قافلہ جا رہا تھا، جنگل بیابان میں قافلے سے دور رہ گئے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اب قافلہ سارا آگے نکل گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، راستہ کیسے معلوم کریں۔ تو دیکھا کہ ایک شیر ہے، ببر شیر، اس سے کہا کہ دیکھو ادھر آؤ۔ شیر کو مخاطب کیا اور کہنے لگے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں، تمہاری ڈیوٹی ہے تم مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچاؤ۔ کہاں تو شیر جو ہے انسانوں کو پھاڑ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، کہاں وہی شیر جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا آیا اور سر جھکاتا ہوا آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی پیٹھ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور شیر خود بتا رہا ہے کہاں ہیں، پہنچا دیا، قافلے والوں سے لے آ کے ملوا دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ قرآن سے اور صاحب قرآن سے صحیح تعلق کی برکات تھی۔ آج اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی اس آخری کتاب کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے اور اس سے اپنا تعلق مستحکم کرتے، ہم نے اپنا یہ تعلق سمجھ لیے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم خود معزز ہے، اسی طرح سے جو شخص قرآن کریم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معزز بنا دیتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک اور صحابی کا، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی مجاہد قسم کے آدمی اور صفوں میں گھس جانے والے، تو دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور اندر گھستے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ گھوڑا ہے اور ایک اس کا وقت مقرر ہے، اس کو ایک ٹائم ہے، اتنا طویل عرصے تک وہ چلتا رہا اور آخر میں ایسا لگا کہ گھوڑا اب تھک گیا ہے۔ ایک طرف گھوڑا تھک گیا، دوسری طرف ان کو یہ محسوس ہوا کہ دشمنوں کی صفوں کے میں بالکل قریب آ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آگے جھکے اور گھوڑے کے کان میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو مجھے صحیح طریقے سے لے کر جاؤ، اگر تم نے صحیح طریقے سے تم مجھے لے کر نہیں گئے تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ وہ جانور گھوڑا ان کی بات سن کر ایک دم ایسا لگا کہ اس کے اندر طاقت آ گئی اور وہ تیز رفتاری سے پھر دوبارہ دوڑنے لگا اور ان کو منزل تک پہنچا دیا۔ حضرات سامعین، میں نے یہ چند واقعات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سنائے ہیں۔ ان تمام واقعات میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم سے تعلق کی وجہ سے یہ کتنا ان کا درجہ بلند ہو گیا کہ مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا فرما دی۔ کس طرح سے، کس وجہ سے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسی نسخے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی معزز ہوں گے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز ہوئے
حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم اگر آج خوار ہیں، ذلیل ہیں، پستی کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم سے جو تعلق میں کمی آ گئی ہے اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ اتوار کے دن 7 نومبر سن 2021 عشاء کی نماز کے بعد ذکیہ مسجد جو قبرستان کے پاس ہے وہاں پر اصلاحی بیان ہوگا۔ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے۔ نمازی حضرات سے اس اصلاحی بیان میں شرکت کی درخواست ہے۔ اتوار کا دن 7 نومبر عشاء کی نماز کے بعد۔ شاہ نواز خان صاحب عظیم صاحب کی والدہ بزرگ نمازی، ہمارے یہاں کی بزرگ ہستی حضرت حاجی عبدالتواب صاحب مدد اللہ العالی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر تسکین خان صاحب، شعیب اقبال صاحب، جناب یحییٰ صاحب، حاجی خیال محمد صاحب، اسماعیل صاحب، فاضل صاحب کی اہلیہ حافظ نعمان صاحب، حنیف صاحب کی ہمشیرہ احسان بھائی، عدیل قریشی صاحب اور محمد کاشف علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، انہیں اور ہمیں جمی مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعود ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صف اہتمام سے درست فرما لیجیے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجیے. صفوں کے درمیان کوئی خلا واقع نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله سبحان رب جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما ہر قسم کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما سفلی عملیات سے محفوظ فرما ہر قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کی پش پناہی نصیب فرما جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ عدیل قریشی صاحب کی والدہ یحییٰ صاحب نعمان راشد صاحب شاہ نواز صاحب اور اب حاجی عبدالتواب صاحب علیل ہیں اے اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ ہماری اس مسجد کے ساتھی عبد الرحمن صاحب کے بیٹے نومولود بیٹا بھی علیل ہے اے اللہ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما تمام بیماروں کے لیے اللہ آسمانوں سے شفاؤں کو نازل فرما اللہ گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما اپنی رحمتوں کی پش پناہی نصیب فرما اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی سبیل غیب سے پیدا فرما اللہ جو بھی لوگ کام کاروبار کی وجہ سے ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما حلال طیب وافر مقدار میں برکتوں والا روزگار نصیب فرما اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کی اے اللہ خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا
عطا فرما، اللہ اولاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما، اپنی رحمت سے اللہ ہمارے اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما، اور اس کی برکت سے آپ نے نماز جمعہ کے ادا کرنے پہ جو وعدے فرمائے ہیں اللہ ان وعدوں کو ہم پہ پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اللہ ہمیں نیک عادل اچھے حکمران نصیب فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اپنی رحمت سے اے کریم آقا اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ فرما، اللہ ہمارے اوپر اس ملک کے اندر جو مختلف قسم کی پریشانیاں مختلف قسم کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اللہ عذاب کی صورت کے اندر مہنگائی کا عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے اللہ جڑ سے اس کا خاتمہ فرما، اللہ اس کا جڑ سے خاتمہ فرما، اپنی رحمتوں سے اس مہنگائی کو ختم فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، اپنی رحمت سے ہمیں معاشی طور پہ استحکام اور دوام نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللہ ہماری اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ جو سولر سسٹم کا سلسلہ شروع کیا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کے لیے اللہ جو لوگ بھی معاونت کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ نصیب فرما، اور ان کے مال جان مال عزت آبرو برکتیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔